السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ سب سے اہم کام کون سا ہے؟ حج، زکوٰۃ، روزہ، نمازیں، قرآن، یا اپنے اپنے فرقے مذہب کا دفاع کرنا سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ؟ یا پھر قوم پرستی، اپنی انا پرستی، جدید زمانے کی نقل اتارنا یا ان کا لائف سٹائل اپنانا، یہ اہم ہے؟ کیا یہ چیزیں اہم ہیں؟ سب سے اہم کام کیا ہے جس کے بغیر ہمارا دنیا اور آخرت میں گزارا ہی نہیں ہے؟ وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے اہم کام کیا ہے، پھر ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے نا۔ فرمان معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، اس کو پہچانے بغیر مر گیا، وہ کفر جہالت پر مرا۔ پتہ چل گیا؟ یہ مولا کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، معصوم کا فرمان ہے۔ اگر امام زمانہ کی معرفت نہیں تو کیسے سمجھ لیا کہ ہم حق پر ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم حق پر ہیں؟ ایسے ہی تو نہیں علماء مولا سے جنگ کریں گے، کچھ تو مولا فرمائیں گے نا، کہ علماء ان سے بحث کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ جی، جب تک اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرتے، آپ اپنے حق پر ہونے کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ امام زمانہ کی معرفت کے بغیر تمہارا مجلس کروانا کیسا ہے؟ لوگوں کو حق کی طرف بلانا کیسا ہے؟ تمہارا لوگوں کو مسلمان کرنا بھی کیسا ہے؟ تم لوگوں کو کیا ہدایت دے سکتے ہو جب تک آپ کو وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، ان تمام باتوں میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی معرفت اور ان کی پہچان۔ تو پھر سب سے پہلے مولا کی معرفت کی جائے، اس پہ فوکس کیا جائے، اس کی پہچان پہ فوکس کیا جائے، تاکہ ہمیں حق بات سمجھ آ سکے۔ پہلے مولا کو پہچانا جائے، اور مولا کو کیسے پہچانا ہے یہ اپنے دل سے پوچھیں، کیسے پہچاننا ہے؟ کیا مولا کو آپ یہ مانتے ہیں کہ مولا ہم سے دور ہیں؟ کیا آپ کا یقین ہے کہ مولا ہماری سنتے ہی نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں مولا ہماری سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے ہر حال سے واقف ہیں۔ تو جب ہر حال سے واقف ہیں تو پھر مولا کو پکاریں، کسی بھی طریقے، سوتے اٹھتے جاگتے مولا کو یاد کریں، وہ مرضی والا آ جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت دے دے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے؟ کیا آپ کو مولا امام زمانہ کی معرفت، ان کی پہچان کے علاوہ کوئی اور اہم کام نظر آتا ہے آپ کو کہ اس سے بھی اہم کام فلاں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ رہنے دو، فلاں کام سب سے اہم ہے۔ میرے خیال سے آپ کو بھی مولا کی معرفت سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں لگتا ہوگا، تو پھر سب سے زیادہ فوکس کریں اس زمانے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مولا امام زمانہ کی معرفت اور پہچان۔ تو پھر جب یہ ہو جائے گا نا آپ کو، تب آپ کا سانس لینا بھی کئی حجوں سے افضل ہوگا، عبادات سے افضل ہوگا، یقین کریں۔ آپ کو مولا کی معرفت ہو جائے گی، اس کی پہچان ہو جائے گی، یہ ہو گئی تو پھر کمال ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ آپ کچھ بھی کریں، آپ کا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا آپ نمازیں، قرآن کا زکوٰۃ چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جو بھی کریں نا، لیکن آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میں نے مولا کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ دیکھیے کوئی بندہ نماز پڑھتا تو نماز میں کیا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ میرے فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، مجھے اولاد مل جائے، مجھے روزی مل جائے، ایسے کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کے بھی یہ تاکہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے جو گزر گئے، فوت ہو گئے، وہ بخشے جائیں۔ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا اس کا، ہر عبادت کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کرے بندہ کہتا ہے فلاں میرا کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میں دیگ اتار دوں گا، میں فلاں چادریں چڑھا دوں گا، کہتا ہے نا۔ آپ نے فوکس یہ رکھنا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مولا مجھے مولا امام زمانہ ملا دے۔ میں درود پڑھتا ہوں، مولا میں امام زمانہ مل جائے۔ میں حج کر رہا ہوں، مجھے وہ امام زمانہ مل جائے، ان کی معرفت ہو جائے۔ روزہ رکھ رہا ہوں، مولا امام زمانہ مل جائے۔ کسی بھی طریقے کا جو اجر آپ مانگتے ہیں نا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ مولا ہمیں آپ کی معرفت کروا دے، ہمیں پہچان کروا دے۔ بات سمجھ آ رہی؟ باقی وہ مرضی کا مالک ہے، کسی کو ویسے بھی مل جاتا ہے، کسی کو عبادات کے ذریعے بھی نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، ملنا تو انہوں نہیں ہے جن کے روحوں کے وعدے ہیں۔ باقی پھر بھی آپ اپنی کوشش کریں، کیونکہ وہ مالک بہتر جانتا ہے۔ اور تیسری بات، اس سے ہٹ کے بات جو ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے حسن اللہ یاری کو برا کہا۔ یار دیکھو، میں اس کو بڑا کمال مانتا ہوں، اس حد تک مانتا ہوں۔ میں نے کہا ایک حد ہے اس کی، ایک لیمٹ ہے کہ جہاں تک وہ لوگوں کو سوالوں کے جواب دے رہا ہے، اپنے حق پہ ہو کے، وہ مطلب دلیل دے رہا ہے کہ ہم حق پہ ہیں، یعنی کہ جو سوالات ہیں لوگوں کے، ان دفاع کر رہا ہے، تمام اہل بیت کو ماننے والوں کا دفاع کر رہا ہے وہ دوسرے لوگوں سے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک وہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن ہر عالم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے جا کے اس کو نہیں پتہ۔ فرض کرو اب میری بھی کوئی لمٹ ہے، میں اس سے آگے بولوں گا نا جا کے، تو مجھ سے بڑے آ کے مجھے پکڑ لیں گے، بھائی تم کیا کر رہے ہو یہ۔ اسی طرح حسن اللہ یاری ہے، وہ باتیں ٹھیک کر رہا ہے، لیکن بہت ساری جو باتیں ہیں جو کسی فقیر سے ملیں گی، کسی کامل مرشد سے ملیں گی، وہ اس کو نہیں پتہ۔ اور جن چیزوں کا ان کو نہیں پتہ، میں ان باتوں پہ کہہ رہا ہوں، جیسا کہ وہ فقیر کے بارے میں نہیں جانتا، مختار سقفی کے بارے میں نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، ہاں
وہ دوسری چیزیں جانتا ہے جو پیچھے گزر چکی ہیں، مطلب کتابوں کے حوالے سے میرا خیال کہ اس کا سارا جو علم ہے وہ کتابوں کے راؤنڈ اباؤٹ گھوم رہا ہے، کہ جو کتابوں میں ہے۔ اور اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ سارا علم کتابوں میں موجود ہے؟ کیا ایسی باتیں موجود ابھی ہیں نا جو ابھی کتابوں میں لکھی نہیں گئی؟ ایسی بھی تو ہیں، بہت ساری باتیں تو کتابوں میں لکھی نہیں گئیں، بہت ساری کتابوں کے تو ترجمے بھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کوئی بندہ کیسے کہہ سکتا کہ حق یہی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے؟ حسن اللہ یاری صرف اپنے فرقے کا دفاع کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اس سے آگے اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ہر ایک کی لمٹ ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام جتنے بڑے مرضی نبی تھے، لیکن خضر علیہ السلام کے آگے ان کی بھی بس ہو گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن بات یہ ہے کہ ہر عالم کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ہاں جہاں تک وہ اپنے فرقے کی دفاع کر رہا ہے بہت اچھا ہے۔ باقی حب علی رحمۃ اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔